حیا حالے کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سر دھو رہے تھے۔ حیا فریڈم فلوریڈا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ، اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی۔ پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا، معتصم وغیرہ تو بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے تو دوست بھی تھے مسافر بردار جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ حالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے راستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ جہنم میں جائے ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی؟ کامن روم میں پانچوں فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ میز پر لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپ ڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئیں۔ آئی ایم سو سوری معتصم۔ اس کے کہنے پر معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دی اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پر رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا نخواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو جائے، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پر انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پر روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی۔ جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پر بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہو ہی نہیں سکتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی۔ وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی مگر لڑکوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین، وہ حسین کے قریب صوفے پر بیٹھی، اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور ان فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پر ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا، شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر اب بہت ہی دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا، وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا، گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگے۔ ہٹلر کہتا تھا، میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سو کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی دوسری کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھیں۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ بھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار، یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرا کے ایک
ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ اور ہالے باہر سبانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کے آخر کے دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پر ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا، صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتیں جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹکا۔ کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئی تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ہالے میز پر رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نظریں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں، وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ ہالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کارواں میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک اسٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں، وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی شرٹس اور جینز پہننے والے سب ایک ہو گئے تھے، مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا اور ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی سوتی جاگتی ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا، پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں ہالے سے دھیرے سے پوچھا۔ ہالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی تھی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویجین، ڈچ، چائنیز، اسرائیل اور ایسی ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان اسٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سیرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی، اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی اور جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پہ پہنچے تو وہ 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا، جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔